www.attableek.com, the reviver of Iman. نماز کتنے بجے؟ مغرب کی نماز 9 بجے 11 منٹ، ابھی 1 گھنٹہ ہے. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ونوع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا مجموعہ صحیح البخاری، ان دونوں کتابوں کی آج تکمیل کی گئی ہے. اس مدرسے میں ایک بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، 2 طلباء نے درس نظامی کی تکمیل کی اور بخاری شریف کی آخری باب آخری حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی. اللہ کی کتاب کے تعلق سے ایک خاص بات چھوٹی سی یہ جاننی چاہیے کہ قرآن کا فاتحۃ الکتاب، قرآن کریم کا پیش لفظ، قرآن کریم کا پریفیس الحمدللہ ہے. قل هو الحمدللہ سے والضالین تک یہ سورت ہے، یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے. اور اس دیباچے میں ایک درخواست ہے، اس درخواست کا جواب آگے پورا قرآن کریم ہے. وہ درخواست کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی. یہ ایک درخواست ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں. پھر اس درخواست کا جواب اللہ کی طرف سے ہم خود پڑھتے ہیں یا امام صاحب پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ جواب ہے پورا قرآن کریم. صراط مستقیم یہ ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، اس پر چل. بندہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے.
یہ درخواست کر کے پھر اس کے جواب میں ہم خود پڑھتے ہیں سورت ملانا واجب ہے. جیسے فاتحہ ہر رکعت میں واجب ہے ایسے سورت ملانا بھی واجب ہے. جب درخواست دینا ضروری ہے تو درخواست کا جواب سننا بھی ضروری ہے. سورت ملانا بھی واجب ہے. اور پورا قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی ایک مضمون تام پڑھو کہ پورا مضمون پڑھو. مضمون تام ہوتا ہے ایک بڑی آیت میں یا 3 چھوٹی آیتوں میں. ایک بڑی آیت ہو تو پورا مضمون کامل مضمون ہوگا، یا 3 چھوٹی آیتیں ہوں تو ان میں ایک مضمون کامل ہو جائے گا. اور وہ کامل مضمون پڑھو وہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. چنانچہ جو اگلی سورت شروع ہوئی اس میں سب سے پہلے فرمایا الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کو ہم ایک حد تک سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں سمجھتے. حالانکہ آگے بھی معنی ہے مگر وہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں. قریب بیٹھ ہوا ہے، پیچھے لوگوں کے لیے جگہ چاہیے، آگے تو آگے جگہ رہے. گیلے تو سب مگر جگہ تو نکلی نہیں. سب گیلے پوری مسجد گیلی مگر پیچھے کوئی جگہ نکلی. یہ ایک سوال ہے اور پڑھے لکھوں کے ذہن میں آتا ہے. عام مسلمانوں کے ذہن میں تو شاید سوال نہ آئے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں اور سمجھدار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم نون قاف، یہ سب حروف مقطعات آئے ہیں. ان کو ہم سمجھتے تو ہیں نہیں، ان کو ہم سمجھتے تو ہیں نہیں. پھر ان قرآن میں ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. پڑھے لکھو طلبا کے ذہن میں تو آتا ہی ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ جب ان حروف مقطعات کا کوئی مطلب سمجھ میں ہمارے نہیں آتا. یہ ایک مسئلہ اختلافی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حروف مقطعات کا مطلب جانتے تھے نہیں جانتے. امت تو نہیں جانتی، یہ تو طے ہے کہ امت تو ان حروف مقطعات کا مطلب نہیں جانتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہیں جانتے. اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حضور کو بھی کے لیے بھی ان کا مطلب نہیں کھولا گیا تھا، اور ایک رائے کہ نہیں، حضور اور اللہ کے بیچ میں ایک راز اور بھید تھا. حضور اللہ جیسے جانتے ہیں، اللہ کا تو کلام ہے اور مفت متکلم اپنے کلام کی مراد جانتا ہے، تو اللہ جانتے ہیں تو اللہ کے حبیب اللہ کے رسول بھی رازدان تھے، وہ بھی جانتے تھے. ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، حضور بھی نہیں جانتے. ایک مرتبہ چند یہودی عالم آئے، جوئش، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. ہندو آئے، مشرکین آئے، ان کو بھی قرآن پڑھ کے سناتے تھے. عیسائی آئے، جوئش آئے، ان کو بھی قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے، کیونکہ وہ سب اہل لسان تھے. ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ تو سمجھ جائیں گے. تو اپنی طرف سے بات کہنے سے بہتر یہ ہے کہ گفتہ آیت در حدیث دیگرہ اللہ کا کلام ہی کیوں نہ سنا دیا جائے. مکے میں ایک مرتبہ ایک ایسی مجلس جس میں مومنین بھی تھے، مشرکین ہندو بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے.
اس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھ کر سنائی ہے، والنجم اذا ہوا. جب وہ سورت 3 رکوع کی سورت ہے، جب وہ سورت حضور نے پوری کی تو آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے، تو حضور نے سجدہ کیا تو سب مسلمانوں نے سجدہ کیا، سب مشرکوں نے سجدہ کیا، سب انسانوں نے سجدہ کیا، سب جنات نے سجدہ کیا، اس مجلس میں جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا. اس حدیث سے کیا معلوم ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی قرآن پڑھ کر سناتے تھے. مکہ کے مشرکین رؤساء آتے تھے حضور کے پاس اور حضور ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. وہ انسان تھے، وہ قرآن پڑھ کر سنا وہ سمجھتے تھے. ایسے نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا ایک مسئلے پر حضور سے بحث کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں. اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے نجران کا ایک وفد آیا، بڑے بڑے علماء کا، اس میں 60 آدمی تھے. ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی شروع کی 99 آیتیں نازل ہوئی. وہ 99 آیتیں حضور نے ان کو پڑھ کر سنائی ہیں. تو عیسائیوں کے سامنے بھی حضور نے قرآن پڑھ کر ان کو سنایا، یہ مشرکین کے سامنے بھی، یہود کے سامنے بھی. تو قرآن کو سب کے سامنے پڑھ کر سنانا. تو ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وقت آیا، حضور نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا. اس سورت کے شروع میں مثال کے طور پر الف لام میم تھا. وہ سورت پر سن کر انہوں نے حساب لگایا اور کہا کہ آپ کے مذہب کی عمر 70 ایئر. یہ حروف مقطعات سے کمپیوٹ کیا، حروف حجا سے ابجد حول حروف سے ایک عدد نکالتے ہیں. وہ عدد نکال کر کے انہوں نے شمار کیا اور کہا آپ کا مذہب 70 ایئر کے لیے. تو حضور نے ایک دوسری سورت پڑھائی، اس میں الف لام میم را تھا، میم بڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر کیلکولیٹ کیا کہ نہیں آپ کی عمر 120 سال. تو حضور نے ایک تیسری سورت پڑھی جس میں الف لام میم صاد تھا. تو انہوں نے پھر کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ کیا چکر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضور نے ان کے سامنے بات کھولی نہیں، یہ سورت پڑھی پھر وہ پڑھی پھر وہ پڑھی اور ان کو چکر میں ڈال دیے. بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور ان حروف مقطعات کا مطلب سمجھتے تھے. اس لیے یہ سورت پڑھی، پھر دوسری سورت پڑھی جس میں ایک حرف زائد تھا، پھر تیسری سورت پڑھی جس میں ایک حرف اور بدلا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ حضور ان حروف کی مراد جانتے تھے. ایک رائے پہ یہ ہے، اور آج کل ہم محبت میں اسی رائے کو ترجیح دیں گے کہ حضور ان حروف مقطعات کا مطلب جانتے تھے. لیکن بڑے بڑے علماء کی رائے یہ ہے، محققین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حروف مقطعات کا مطلب حضور بھی نہیں جانتے تھے. اب سوال پیدا ہوا کہ جب اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا، حضور بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر ان حروف مقطعات کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میں سمجھاؤں گا. ایک رحل سہل کرانی ہے، ایک تمرین کرانی ہے کہ آدمی بعض چیزوں کو ایک حد تک سمجھ سکتا ہے، اس سے آگے آخر تک نہیں سمجھ سکتا. اس کی مشق کرا دینی ہے بالکل شروع میں، تاکہ پورا قرآن جب پڑھے تو ہر جگہ پر یہ نہ کوشش کرے کہ میں بات کو آخر تک سمجھ جاؤں، اس کی کوشش نہ کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں سمجھ سکتے. دیکھو اس کو ہم جانتے ہیں، الف، یہ حروف ہجا کا پہلا حرف ہے الف، اور لام آگے جا کر ایک حرف ہے، میم اس کے بعد ہے،
یعنی الفابیٹک ورڈز ہیں، اتنا تو ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن آگے بولو، آگے نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، سمجھائے تو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آگے ان حروف ہجا کے بھی معانی ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے الخیر الکثیر میں اور الفوز الکبیر کی 5ویں فصل میں ان حروف ہجا کے آگے کیا معانی ہے وہ معانی بیان کیے ہیں۔ الف کے آخر تک کے معنی یہ ہیں، با کے معنی یہ ہیں، تا کے معنی یہ ہیں، تا کے معنی یہ ہیں، سب بیان کیا، مگر وہ حضرت ہی سمجھے، ہم تو سمجھیں گے۔ میں نے الفوز الکبیر کی شرح لکھی، میں سمجھا ہی نہیں۔ حضرت نے الفوز الکبیر کے 5ویں فصل میں جو معنی بیان کیے ہیں، تو میں نے الخیر الکثیر میں جو معنی بیان کیے ہیں وہ شرح میں نقل کر، نہیں اس کو میں سمجھا نہ اس کو سمجھا، مگر شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، آخر تک کے معنی بیان کر رہے ہیں، معلوم معنی ہیں، مگر ان معانی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ شاہ صاحب تو سمجھے ہوں گے جبھی تو لکھے ہیں، مگر میں ان کی کتابوں کا شارح ہوں، میں نہیں سمجھا۔ اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، آخر تک نہیں سمجھ سکتے۔ مثال مارو، مثال ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ حضرات ہیں جو پس پردہ جو چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں، دل کی گہرائی سے ان حقیقتوں کو سچا مانتے ہیں، دیکھی نہیں، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ناک نے سونگھی، نہ زبان نے چکھی، نہ ہاتھ نے ٹٹولی، مگر مخبر صادق سچے خبر دینے والے نے، یعنی انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے ہمیں اطلاع دی کہ پس پردہ یہ چیزیں ہیں، اور ہم نے وہ مان لی۔ رسول کے کہنے سے اور بتلانے سے ہم نے ان کو مان لیا۔ مثلا رسول نے یہ بتلایا کہ دوسری دنیا میں جنت ہے، قیامت کے بعد جنت نہیں، فی الحال جنت ہے، کہاں ہے؟ پردے کے پیچھے، پس پردہ جہنم ہے، قیامت کے بعد جہنم نہیں، جہنم فی الحال ہے۔ وہ حدیث ہے تو آپ سنتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بھیڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، تو جہنم ہے جب بھی دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو جنت ہے اور جہنم ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت یعنی گارڈن، جہنم یعنی آگ کی بھٹی، وہ اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں، ابتدا شروع کا حصہ ہم سمجھتے ہیں۔ وہ گارڈن کیسا ہے؟ ہمارے دنیا کے گارڈنوں کے جیسا تو نہیں ہے، پھر وہ کیسا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب جنت میں ہم پہنچ جائیں تب آئیے بتائیں گے جنت کیسی ہے، باغ کیسا ہے، گارڈن کیسا ہے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ ابھی تو اتنا سمجھ سکتے ہیں ابتدائی مرحلہ کہ اس پردے کے پیچھے یہ گارڈن ہے۔ وہ جہنم کی بھٹی کیسی بھٹی ہے وہ نہیں سمجھا سکتے۔ ہمارے حمام میں، ہمارے چولہے میں جو آگ جلتی ہے، بھٹی جلتی ہے، اتنا ہم جانتے ہیں، جہاں آگ کی بھٹی، لیکن وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے اس کی پوری حقیقت ہم ابھی نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی کوشش کرے تو باولا ہے کہ میں سارا جان لوں آخر تک کو، تو وہ گارڈن کیسا ہے اس کو آخر تک جان لوں، یا وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے میں اسے آخر تک جان لوں، نہیں جان سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا کہ متشابہات کے پیچھے جو پڑتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، کوئی تو پیچھے پڑتا ہے فتنہ پیدا کرنے کے لیے، کوئی پیچھے پڑتا ہے مطلب جاننے کے لیے، یہ دونوں باولے ہیں۔ جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے وہ بے وقوف ہے، اور جو مطلب جاننے کے لیے اس کے پیچھے پڑتا ہے وہ بھی بے وقوف ہے، کیونکہ جان ہی نہیں سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک حد تک رک جاؤ،
یہ رہل سہل کروانی ہے کہ الف لام میم یہ الفابیٹیکل ورڈز ہیں، ان کو سب جانتے ہیں کہ عربی حروف ہجا 28 ہیں، ان میں سے یہ 3 حرف ہیں۔ پھر ان کے معنی کیا ہیں معلوم نہیں، معنی ہیں، اور ان معنی کا لحاظ کر کے عربی کلمات مرکب ہوتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ان معانی کا جو آگے معنی حروف ہجا کے جو معنی ہے، ان معنی کا لحاظ کر کے عربی لینگویج کے ورڈز مرکب بنتے ہیں، معنی کا لحاظ کر کے بنتے ہیں، مگر وہ جانتا کون ہے؟ وہ جانتا تو کوئی نہیں۔ لہذا قرآن کی بسم اللہ کے شروع میں درخواست پیش کی، اور اب جواب شروع ہونا ہے۔ جواب کے شروع میں ایک رہل سے تمرین کروا دی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، قرآن جو باتیں بیان کرے گا ان میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو غیب کہلائیں گی، جیسے خود اللہ کی ذات غیب الغیب ہے، اللہ کی صفات غیب الغیب ہے، نہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کی صفات کو پورا سمجھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو پورا سمجھنے کی کوشش کی وہ ٹھوکرے تھے۔ کسی نے اللہ کو مخلوق جیسا بنا دیا، کسی نے اللہ کو ستون جیسا بنا دیا، معطلا، اللہ میں کوئی صفت ہی نہیں، ذات وقت ہے۔ تو یہ سب ٹھوکرے کھانے والے ہیں، ہم ٹھوکرے کھانے والے نہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کی ہستی ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کی صفات ہیں کمالیہ، وہ ان صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے، اور اس کی صفات سلبیہ ہیں، عیوب و نقائص سے، ان عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ وہ صفات ثبوتیہ کیا ہیں وہ حدیثوں میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں۔ صفات سلبیہ کیا ہیں وہ بھی حدیثوں میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں۔ جتنا ہی اتنا جانتے ہیں، ان صفات کو آخر تک سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ جیسے قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ، قرآن میں آیا اللہ کا نفس، قرآن میں آیا اللہ کا پیر، قرآن میں آیا اللہ کے پوریاں، پوروے انگلیوں کے آخری سے، قرآن میں آیا اللہ کی بنڈی۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، مگر اللہ کی یہ صفات کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اتنا معلوم ہے کہ مخلوق کی صفات کے جیسی نہیں ہے، مخلوق کی صفات جیسی نہیں، اتنا جانتے ہیں، مگر ہیں کیسی وہ ہم نہیں جانتے۔ اور جاننے کی کوشش کرنا بھی بیکار ہے۔ اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے گا ٹھوکرے کھائے گا، گمراہ ہوگا۔ تو یہ جتنے حروف مقطعات آئے ہیں قرآن میں، اس سے رہل سہل کروائی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ابتدائی مطلب ہم جانتے ہیں، آخر تک کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ آخر تک کا مطلب ہے مگر ہم وہ نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ پھر آگے فوراً اس کی مثال دی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ چیزیں جو آؤٹ ڈور ہیں، پس پردہ ہیں، ان کو مخبر صادق کے بتلانے سے ہم مانتے ہیں، مگر ان کی تمام حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس ذہن میں یہ ضابطہ رکھ کر قرآن پڑھو۔ اکثر تو جو احکام دنیا سے متعلق ہے وہ آپ سارے سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر پہ مسا کرو، پیر دھو، ساری بات سمجھ میں آتی ہے، اسی مطابق وضو کرتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ پر سارا سمجھ میں نہیں آیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ، مگر کیسا وہ پورا نہیں سمجھ سکتے۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ بندوں کے ہاتھوں جیسا نہیں، مگر کیسا وہ نہیں سمجھ سکتے، بس وہ رک جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ البتہ جو کہنا ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ کیا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ یعنی یونٹی، اجتماعیت،
اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر یعنی نصرت اور مدد. اگر مسلمانوں میں یونٹی ہوگی، مسلمانوں میں اتفاق ہوگا تو اللہ کی مدد ان کے شامل ہے. یہ کہنا ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب تو ہم سمجھ گئے، لیکن آگے بڑھنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کو سمجھ نہیں سکتا انسان. لیکن جو بات کا مقصد ہے وہ مقصد سمجھ میں آ گیا. ایک دوسری مثال دوں. قرآن کریم میں 7 جگہ ایک مضمون آیا ہے. وہ مضمون یہ آیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی. پھر تخت شاہی پر اللہ تعالی جم کر بیٹھے، براجمان ہوئے. ثم استوى على العرش يدبر الامر. پوری کائنات کا مینجمنٹ اللہ کر رہے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے کہ فلاں بادشاہ مرا تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. تخت نشین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تخت نشین ہونے کا مطلب ملک کا کنٹرول سنبھالا. وہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ لکڑی کے تخت پر ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے. یہ مطلب کوئی بھی نہیں لیتا. تو اللہ کا تخت ہے، عرش اعظم ہے. اللہ کا اس طرح سے اس کے ساتھ استوا کا تعلق بھی ہے، لیکن وہ اللہ کا مکان اور جگہ نہیں ہے کہ اللہ وہیں بیٹھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ مشرکین ہندوؤں نے جو تقسیم کی ہے کہ پون کا بھگوان فلاں، پانی کا بھگوان فلاں، تندرستی کا بھگوان فلاں، دولت کا بھگوان فلاں، بے شمار بھگوان بنا رکھے. قرآن نے 7 جگہ پر کہا کوئی بھگوان نہیں ہے. کائنات آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کا مینجمنٹ اللہ کر رہے ہیں. تخت شاہی پر جم کر وہی بیٹھے. تو جو کہنا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ گیا. یہ جو ہندوؤں نے تقسیم کی ہے یہ تقسیم غلط ہے. اللہ کے علاوہ کائنات کی تدبیر میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اور تنہا اللہ ہی کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں. اس کے لیے محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر جم کر بیٹھے. تخت ماننا ہے، تخت کے ساتھ اللہ کا استوا کا تعلق ماننا ہے. اگر آپ کہیں کہ تخت کیسا ہے، اللہ جانے کیسا ہے. حدیثوں میں یہ فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. اب اس سے آگے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کا اس عرش کے ساتھ کیا تعلق ہے، استوا کا تعلق کیسا ہے، تو ہم نہیں سمجھ سکتے. تعلق ہے مگر اس ہم تعلق کو نہیں سمجھ سکتے. تو ان آیات میں ایک حد تک رکنا ضروری ہے. آخر تک جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا. اور کلام کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آ رہا کہ کائنات کا کنٹرول اللہ نے سنبھال رکھا ہے. اللہ کے علاوہ اس کائنات کے کنٹرول میں مینجمنٹ میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اللہ ہی تنہا کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. یہ بات جو کہنی ہے تو سمجھ میں آ رہی. مقصد کلام سمجھ میں آ رہا ہے. اور مقصد کلام بھی نہیں لینا چاہیے. اللہ کے لیے عرش بھی ماننا پڑنا ضروری ہے، اور عرش کے ساتھ استوا کا تعلق بھی ماننا ضروری ہے. مگر عرش کی حقیقت آخر تک ہم نہیں سمجھ سکتے. عرش پر استوا کی حقیقت آخر تک ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ رہل سہل کروائی ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے کہ دیکھو حروف مقطعات کے ابتدائی معنی ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آخر تک کے معنی کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے. یہ تو قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات میں نے کہی تھی، اور آگے مضمون بہت لمبا ہے، میں وہ نہیں کھول رہا. جو بات میں نے سمجھائی وہ بات پھر میں خلاصہ کروں. مشکل مضمون ہے اس لیے میں اس کا خلاصہ کروں. قرآن میں جگہ جگہ حروف مقطعات آئے ہیں، بلکہ قرآن حروف مقطعات سے ہی شروع ہوا ہے. الحمدللہ تو فاتحہ پوری پیش ہے، دیباچہ ہے، پیش لفظ ہے. قرآن تو یہاں سے آگے شروع ہو گیا، قرآن کا جز ہے. قرآن اصل یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کا پہلا ہی لفظ ہے الف لام میم.
اور جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، نہیں جانتے ہیں. اس کا مطلب ابتدائی مرحلے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف ہجا ہیں. علی پہلا لفظ ہے، لام آگے جا کر لفظ ہے، اس کے بعد میم ہے، یہ حروف ہجا ہیں. اور عربی کے سارے ورڈ انہی حروف ہجا سے بنے ہیں. یہ بات ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے ایسا نہیں. لیکن ان حروف ہجا کے آخر تک معانی کیا ہے اور ان معانی کا ورڈز کے بنانے میں لحاظ رکھا گیا ہے، یہ مضمون شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. شاہ صاحب نے بیچاروں نے بیان کیا مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اور شاہ صاحب بھی اگر پوری طرح سمجھے ہوئے ہوتے تو الفوز الکبیر میں اور الخیر الکثیر میں عبارت کا انداز بدلتے تاکہ یہاں اجمال ہے، دوسرے لفظ وہاں، وہ دوسرے لفظ بھی نہیں لائے، جو الفاظ یہاں ہیں وہی الفاظ وہاں ہیں. تو طوطے کی رٹ سمجھ لو اسے. خیر اس بحث کو چھوڑو. یہ قرآن کے شروع میں ایک ذہن بنایا ہے کہ دیکھو قرآن میں جو حقائق بیان ہوں گی، جو باتیں بیان ہوں گی، ان میں بعض باتیں ایسی ہوں گی جن کا ابتدائی مطلب تو ہم سمجھ سکیں گے، آخر تک کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. بس آخر تک کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جتنا ابتدائی مرحلے میں سمجھتے ہیں اسی پر اسٹاپ ہو جاؤ، رک جاؤ. اور پھر مثال ماری الذین یؤمنون بالغیب. متقی پرہیزگار وہ بندے ہیں جو بن دیکھی چیزوں کو دل سے مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، بلیو یقین کرتے ہیں. وہ حواس کے دائرے میں نہیں آتی مگر ہیں. اللہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، جنت بھی ہے، جہنم میں بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، جہنم کی سزائیں بھی ہیں، سب کچھ بلال موجود ہے. مگر ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے. اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے ہم ان باتوں کو مانتے ہیں. اب جو باتوں کو مانا، جنت کے معنی گارڈن، جہنم کے معنی آپ کی بھٹی. تو وہ جب گارڈن کیسا ہے، وہ آپ کی بھٹی کیسی ہے، بھائی اس کو نہیں سمجھ سکتے. بس ابتدائی مرحلے میں مارو گارڈن، آپ کی بھٹی، وہ گارڈن کیسا ہے اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے. اور وہ آپ کی بھٹی کیسی ہے اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے. ایک بات تو یہ ہمارے یہاں حفظ مکمل ہوا تھا تو قرآن کریم کے تعلق سے میں نے صرف الف لام میم کے بارے میں ایک بات عرض کی، اس کو ذہن میں رکھو. ہمیں دوسری بات، ہمارے دو مولویوں نے، دو فضلاء نے بخاری شریف کے آخری باب پڑھا ہے. اس آخری باب کے تعلق سے ایک بات سن لو. امام بخاری علیہ الرحمہ نے دعویٰ کیا ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. انسانوں کے اعمال، کام اور انسانوں کی باتیں تولی جائیں گی. یہ ان فضلاء کو جب یہ فارغ ہوئے اور یہ مدرسے سے نکل کر کے فیلڈ میں قدم رکھیں گے تو آخری نصیحت ان کو کی. اب آگے جا کر تم کیا کرو گے، کیا بولو گے، یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارا کیا ہوا بھی تولا جائے گا، تمہارا بولا ہوا بھی تولا جائے گا. یہ آخری نصیحت کر کے طلبا کو رخصت کیا ہے امام بخاری نے. ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. انسان جو کچھ کرتا ہے اور انسان جو کچھ بولتا ہے سب تولا جائے گا. دلیل امام بخاری علیہ الرحمہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اگر قرآن میں اس کی دلیل ہے تو قرآن سے دلیل آیت لکھتے ہیں، اور اگر قرآن میں دلیل نہیں ہے، آیت نہیں ہے تو پھر حدیث شریف لکھتے ہیں. قرآن میں اگر دلیل ہے تو وہ دلیل اپنے دعوے سے مقدم لکھتے ہیں. اس لیے قرآن کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے اسی کو لکھا جائے. تو دعویٰ پیچھے لائے ہیں اور قرآن کریم سے دلیل آیت پہلے لکھی.
کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کی باتیں تولی جائیں گی۔ دلیل سورہ انبیاء کی آیت لکھی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَنَوْضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو دن آئے گا، قیامت مانے مقررہ، ایک دن ہے جو اللہ کے علم میں فکس ہے، مقرر ہے، نہ آگے نہ پیچھے، مگر اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت اسرافیل جو بغل لیے کھڑے ہیں، سور لیے کھڑے ہیں سور پھونکنے کے لیے، ان کو بھی نہیں معلوم۔ جب اللہ کا حکم ملے گا وہ سور پھونکیں گے، لیکن وہ فکس متعین وقت ہے، انہیں بتلایا نہیں۔ جیسے چھوٹی قیامت ہے ہماری موت۔ حدیث میں ہے من ماتا فقد قامت قیامت، جس کی موت آ گئی تو اس کی قیامت شروع۔ یہ ہماری موت یہ چھوٹی قیامت ہے، کسی کو نہیں بتلایا کس کی موت کب ہے، بتلایا کسی کو نہیں بتلایا، بلکہ ایسا اندازہ ہے کہ موت کا وہ فرشتہ اس کو بھی نہیں معلوم کس کی موت کب آنی ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، موت کا ایک فرشتہ نہیں ہے، ایک فرشتہ تو تمام موت کے روحیں وصول کرنے والے فرشتوں کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، ورنہ ملک الموت، موت کا فرشتہ جتنے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ سب موت کے فرشتے ہیں۔ یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جتنے کام کرتے ہیں سب موت کے فرشتے ہیں، اور ان کے سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جیسے سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ اسی طرح جہنم میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں، ان کے سپرنٹینڈنٹ ہیں 19 فرشتے، علیہ 17۔ یہ جو جہنم پر 19 فرشتے ہیں، یہ 19 فرشتے سارا کام نہیں کرتے، یہ ڈپارٹمنٹ 19 ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑے سپرنٹینڈنٹ کے ماتحت فرشتے جہنم میں کام کرنے والے کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سے جانداروں کی روحیں وصول کرنے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہلاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ ہے جو ساری دنیا کی روحیں وصول کرتا ہے، ایسا نہیں، وہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، علی گڑھ کا ایک طالب علم حضرت تھانوی کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا حضرت مجھے ایک اشکال ہے وہ حل کرنے آیا، بتاؤ کیا اشکال ہے؟ اس نے کہا حدیث میں یہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کتا پال لے ہر وقت ساتھ رکھے تو موت نہیں آئے گی اس کی، یہ اس کے ذہن میں اشکال آئے۔ ایک آدمی نے کتا پال رکھا، ہر وقت ساتھ رکھتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، تو موت آئے گی نہیں، وہاں فرشتہ آتا ہی نہیں۔ تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ وہ فرشتے جو انسانوں کی روح وصول کرنے کے لیے آتے وہ نہیں آئیں گے، اور کتے کی روح وصول کرنے کے لیے جو فرشتہ تھا وہ آئے گا۔ آخر کتا بھی تو مرتا ہے، تو اس کی روح وصول کرنے کے لیے بھی تو فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ ایک انسان کی روح وصول کرنا ہے۔ مجھے تو اس قصے میں کیا سنانا ہے کہ فرشتے مختلف ہیں، ایک ہی فرشتہ سب کی روحیں نہیں وصول کرتا ہے، کتے کی روح وصول کرنے والے فرشتے الگ ہیں۔ بہرحال یہ بات سمجھنی چاہیے،
یہ عربی کا جو لفظ ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایک ہی فرشتہ ہے جانے وصول کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے فرشتے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سرداری میں ماتحتی میں وہ سب کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دوسرے فرشتوں کو تو معلوم نہیں ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کب آنی ہے. ان لوگوں میں ایک مشہور ہے، اس کی دلیل کس درجے کی ہے مجھے نہیں معلوم. لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ ہر شب برات میں سال بھر جن کی موت ہونی ہے لوہے محفوظ میں سے اس کی لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے. اس سے یہ کس درجے کی بات ہے میں نہیں جانتا، پکی بات ہے کچی بات ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو لوگ بات مشہور ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہیں بھی ہر ایک کی موت کا علم نہیں ہے. ان کو بھی لوہے محفوظ میں سے جب لسٹ بنا کر دیتے ہیں تب ان کے علم میں آتا ہے. بعض باتیں کچی ہوتی ہیں اور وہ ذہنوں میں ایسی پکی بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے میں نے صاف بات کہی کہ یہ بات کچی ہے، میں پکی نہیں ہے، اس کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے. ہر شب برات میں لوہے محفوظ میں سے ایک لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے کی جاتی. مجھے اس سے کیا استدلال کرنا ہے وہ واضح کہ موت کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. جب ان کو لسٹ دے دی جاتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے. بہرحال سمجھو یہ جو موت ہے یہ بھی قیامت ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا. اگر دیتے تو ہم پنپ ہی نہیں سکتے. وہ ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے، وہ بھینسا ہو گیا تھا، فیٹ مین ہو گیا تھا، نبی ذوالعلماء ہو گیا تھا، موٹا تازہ بھینسا ہو گیا تھا. تو پتلا ہونے کے لیے اس نے حکیموں کو بلایا. تو حکیموں نے دوائیں تجویز کی، مگر ادھر دوائیں کھا کر اور موٹا ہوتا. پھر اس نے آخر میں ایک بڑے حکیم کو، زبردست حکیم کو بلایا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں مگر مجھے آپ کا ذائقہ دیکھنا ہے، آپ کی قسمت دیکھنی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کا علاج کروں گا. اچھی بات ہے. ذائقہ لے کر بیٹھ گیا. 3 دن میں آیا اور کہا کہ جہاں پناہ ذائقہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی عمر 40 سال 40 دن کی ہے، 40 دن کے بعد مر جائیں گے. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں ذائقہ یہ آپ مجھے قید کر دیجیے. اگر یہ بات غلط ہو تو میرا سر گردن اڑا دیجیے. باقی آپ کی عمر کل 40 دن کی. خیر اس کو تو قید کر. اب بادشاہ سلامت نے سب لہو علیہ چھوڑ دیا، رنگ رلیاں چھوڑ دی، فکر سوار ہو گیا، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. جو ایک دن گزرتا تھا فکر اور بڑھتا. اور بیچارہ سوکھ کر کے تکلیف ہو گئی بغیر دوا کے. کوئی دوا نہیں ملی، سوکھ کر تکلیف ہو گئی. وہ 40 دن گزر گئے، مرا نہیں. تو قبولہ اس دن کو کم وقت کو مجھے کھانے سے معلوم ہوتا. گول گپا نہیں کھانے دیا. گول گپا ہمارے یہاں مظفر نگر میں ایک کھانے کی چیز ملتی بڑی مزیدار. بلایا تو حکیم نے کہا جہاں پناہ آپ کا علاج ہو گیا نہیں ہو گیا، پتلے ہو گئے آپ نہیں ہو گئے تو ہو گیا، بس کافی. یہ تو میں نے آپ کو نسخہ لکھ کر دیا تھا، آپ کو پتلا کرنے کا یہ نسخہ تھا. یہ قصوں میں ایک قصہ لکھا ہے اور تم نے سنا بھی ہوگا. اب آپ سنو، اگر ہر ایک کو پتا ہوتا کہ میری موت اتنے دن کے بعد آئے گی تو ہم کیسے پنپیں گے؟ پنپنے کی کوئی صورت نہیں. بس یہ چھوٹی قیامت کو مخفی رکھا، ملک الموت کو بھی نہیں بتایا، وقت پر بتلایا. اسی طرح بڑی قیامت اس کو بھی مخفی رکھا ہے، سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی نہیں بتلایا. اس میں مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے. تو جب یہ دن ہے، فکس متعین دن ہے، اور وہ دن آنا ہے، اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے. یہ جو ہماری دنیا ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے،
اس کے ایک لاسٹ ڈے آئے گا الیوم الآخر، اس کے بعد پھر کوئی ڈے نہیں، اور جب وہ لاسٹ ڈے آئے گا تو پہیا الٹا گھومنے لگے گا. دیکھو بال بیئرنگ والا پہیا ہو، بال بیئرنگ شاندار بال بیئرنگ، اس کو زور سے گھما کر چھوڑ دو، گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا، جب ٹھہرنے کا وقت آئے گا تو الٹا گھومے. تو یہ جو سورج کا نظام ہے بال بیئرنگ والا پہیا ہے، اللہ نے اس کو گھما کر کے چھوڑ دیا ہے، منٹوں سیکنڈوں کے تفاوت کے بغیر وہ چل رہا ہے. اور جب قیامت شروع ہوگی تو یہ پہیا الٹا گھومے گا. مغرب سے سورج نکلے گا، دوپہر تک آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا. اور شب و روز ڈے اینڈ نائٹ ہے ہی ختم. اب وہ لمبا دن شروع ہوا، یہ لاسٹ ڈے ہے اس دنیا میں. یہ جو آخری دن ہے یہ کتنا لمبا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 ایئر کا وہ اکیلا دن ہے. جو اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے وہ 50,000 ایئرز کا ہے. یہی صحیح تفسیر ہے. اس کی ایک تفسیر اور کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں اکرمہ، انہوں نے ایک تفسیر اور کی. انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین یہ کائنات بنائی ہے، وہ جب کائنات پر 50,000 ایئرز ختم ہوں گے تو قیامت آئے گی. یہ ایک تفسیر کی ہے. ابن عباس کے شاگرد اکرمہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، مگر مفسرین نے اس تفسیر کی تردید کی. روح المعانی میں بھی تردید ہے اور ہر تفسیر میں تردید ہے. صحیح تفسیر کیا ہے جو تمام مفسرین لکھتے ہیں؟ وہ صحیح تفسیر یہ ہے کہ وہ جو لاسٹ ڈے ہے، آخری دن ہے، وہ اکیلا دن 50,000 ایئرز کا. اس دن میں تمام انسانوں کے تمام کام بھی تولے جائیں گے اور تمام باتیں بھی تولی جائیں گی. یہ آخری نصیحت کر کے سمجھائی اور سمجھا کر کے اس پر استدلال کیا. اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن کے لیے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن جب اعمال تولے جائیں گے تو کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی، ذرہ بھر حق تلفی نہیں ہوگی. ایک گناہ کے 2 ڈنڈے مار دیے، یہ ظلم ہے. ایک ڈنڈے کا گناہ تھا، 2 ڈنڈے کیوں مارے؟ یہ ظلم نہیں ہو. اور ایک لڈو کے بجائے 10 لڈو دے دیے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو انعام ہے. یہ انعام ہوگا، نیکی کا ثواب 10 گنا تو ملے گا. یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو فضل ہے، انعام ہے. لیکن ایک گناہ کے بجائے، ایک ڈنڈے کے بجائے 2 ڈنڈے مار دیے جائیں، یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. ایک گناہ کی سزا ایک ہی گناہ. تو فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، کوئی نفس ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائے گا، حق تلفی نہیں کی جائے گا. پھر فرمایا کہ ہر عمل تولا جائے گا، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا. کتنا چھوٹا؟ رائے کے دانے کے برابر. رائے ہوتی نا تو اچار نہیں پڑتی ہے، تیل ویل تو اب اس کا استعمال ہوتا نہیں، آتا ہی نہیں. رائے اتنی زیادہ پیدا ہی نہیں ہوتی، لیکن اچار میں، آم کے اچار میں رائے ضرور پڑتی. تو یہ رائے کا دانہ ہے، خردل. اس رائے کے دانے کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو اس عمل کو بھی اللہ ترازو میں حاضر کرے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. پھر ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ اتنا چھوٹا عمل کون لائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کفا بنا حاسبین، حساب ہم کر رہے ہیں. اللہ قادر مطلق ہیں، ان کے لیے باریک سے باریک، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حاضر کرنا مشکل نہیں ہے. یہ استدلال کیا ہے دعوے پر، دعویٰ بعد میں ہے.
اور دعوے کی دلیل قرآن کی جو کہ آیت ہے اس کو پہلے لکھا. دعویٰ یہ ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسانوں کے کام اور باتیں تولی جانے والی ہیں. اور دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کا عمل تولا جائے گا، قول بھی فعل بھی، اور انصاف کی ترازویں کھڑی کی جائیں گی اور ان میں تولا جائے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی ذرے سے ذرہ بھی تولا جائے گا. یہ طلبہ کو امام بخاری نے نصیحت کی کہ چھوٹا نیکی کا کام چھوٹا نہ سمجھو، ہر نیکی کا کام کرو، اور چھوٹا برائی کا کام اس کو چھوٹا مت سمجھو، ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچو. اردو میں کہتے ہیں کہ لاوا پھونکنے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے. کھیت میں پرانے زمانے میں خاص انداز سے گھاس کو جماتے تھے، باجرے کی گھاس، جوار کی گھاس کو جمع کرتے کھیت میں تاکہ بارش گرے تو پانی ادھر ادھر ہو جائے. پھر ضرورت کے وقت اسے کھولتے تھے اور جانور کو کھلاتے تھے. اس کو لاوا کہتے ہیں. ایک چنگاری ڈال دو اس میں، لاوا پھونکنے کے لیے، لاوا جلانے کے لیے کافی ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ. ایک عورت نے بلی پریشان کرتی تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی. بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ عورت جہنم میں گئی. اتنا ہی تو گناہ کیا تھا، بلی کو باندھ دیا. اتنے گناہ کی وجہ سے حدیث میں تو جہنم میں گئی. لہذا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چنگاری بھی لاوا پھونکنے کے لیے کافی ہے. لہذا ہر گناہ سے بچو، معلوم نہیں کون سے گناہ سے بیڑا غرق ہو جائے. اور ہر نیکی چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو کرو، معلوم نہیں کون سی نیکی سے بیڑا پار ہو جائے. حدیث میں 2 قصے ہیں. ایک رنڈی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، ایک دوسرے بندے نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس رنڈی سے کہا تھینک یو. اللہ کا تھینک یو کہنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بخش دیا، جنت دے دی. اس نے ایک پیاسے کتے کی پانی پلا کر جان بچائی تو اللہ نے اسے جنت دے دی. چھوٹی نیکی بھی بعض مرتبہ بیڑا پار کر دیتی ہے، اور چھوٹا گناہ بھی بعض مرتبہ لٹیا ڈبو دیتا ہے. اس لیے کہا طلبا سے امام بخاری نے کہا کہ نیکی کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو، اور برائی سے بچو، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچو. یہ تو قرآن سے دلیل قائم کی. وقت ختم ہو رہا ہے، کتنی دیر ہے؟ 5 منٹ میں ٹھیک ہے، نمٹ جائے. دوسری دلیل پیش کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے، 2 سنٹینس، 2 جملے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے پڑھنے میں نہایت ہلکے، اور جب قیامت کے دن وہ جملے میزان عمل میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے تو ویری ہیوی. وہ 2 جملے کیا ہیں؟ ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک جملہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہے. اللہ کی صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ دونوں کو جمع کر دیا. سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا سینٹینس ہے. اللہ پاک ہیں، کوئی عیب کمی ان میں نہیں ہے، اور وہ عظیم المرتبت ہیں، ساری خوبیاں ان کے اندر. تو اس جملے میں بھی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ ساتھ ہیں، اس میں بھی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ ساتھ ہیں. اور قاعدہ یاد رکھو، قرآن کی آیتیں ہوں یا حدیث کے اذکار ہوں، جن آیتوں میں اور جن اذکار میں اللہ کا صفات ثبوتیہ اور سلبیہ جمع ہوں اور اللہ کا انٹروڈکشن کروایا جائے ان آیتوں سے یا اس ذکر سے، تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. قل هو اللہ احد کی اہمیت اسی لیے بڑی ہے کہ اس میں اللہ کے انٹروڈکشن ہے، صفات ثبوتیہ سے بھی اور صفات سلبیہ سے. آیت الکرسی کا جو وزن بڑھ گیا ہے، فضیلتیں ہوئی ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ آیت الکرسی نے 10 ٹائم 10 طریقے پر اللہ کا تعارف ہے
صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے ذریعے 10 طرح سے آیت الکرسی میں 10 طرح سے اللہ کا تعارف ہے، صفات ثبوتیہ سے بھی اور صفات سلبیہ سے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ان کی فضیلت بڑھ گئی ہے، کیوں؟ ان آیتوں میں اللہ کا تعارف ہے، صفات سلبیہ اور صفات سلبیہ جمع ہے۔ یہ قاعدہ کلی یاد رکھو، جن آیتوں میں اور جن اذکار میں اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو اکٹھا کر کے اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے، ان آیات کا، ان اذکار کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 2 سنتیں ہیں، ان میں بھی سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ صفات سلبیہ ہے۔ وبحمدہ، اور اللہ اپنے خوبیوں کے ساتھ ہیں، خوبی اسی کی ہوتی جس میں قابل تعریف چیز ہو۔ تو سلبی اور ثبوت دونوں صفتیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں، العظیم، بڑے مرتبے والے ہیں۔ تو دونوں جملوں میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ سے، اس لیے یہ ویری ہیوی، میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہو گیا، اور یہ زبان سے پڑھنے میں آسان ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا؟ ایک عورت نے چوڑیاں پہنی، اور چوڑیاں پہن کر ایک لڑکی سے کہا درپن لا، عارضی لا، میرر لا، میں دیکھوں مجھے چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ ارے بھائی ہاتھ کنگن، ہاتھ میں تو نے چوڑیاں پہنی ہے، عارضی کی کیا ضرورت ہے؟ تصویر لے کر بیٹھ اور پڑھ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صبح سے شام تک پڑھتا رہے گا، زبان نہیں رکے گی، منہ میں خشک نہیں ہوگا۔ اور دوسرے جملے پڑھ، تھوڑی دیر میں زبان رکنے لگے گی، منہ میں خشک ہو جائے۔ تو پڑھ کے دیکھ، یہ زبان پہ ہلکے ہے، اس کی کوئی دلیل تھوڑی ہے، تو پڑھ کے دیکھ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا۔ رحمان کو پیارے کیوں ہیں؟ رحمان کو اس لیے پیارے ہیں کہ رحمان ہی کا تو انٹروڈکشن ہے ان وجہ سے اللہ کا تعارف ہے ان جملوں، اور مکمل تعارف ہے، اس لیے یہ جملے بڑے پیارے ہیں، زبان کو ہلکے ہیں، اور میزان عمل میں یہ غیر بھاری ہو جائے گا۔ یہ دلیل لائے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ تولا جائے، میزان عمل میں بھاری ہوں گی تو قول ہے، وہ انسان کے اقوال تولے جائیں گے، اور جب اقوال تولے جائیں گے تو اعمال کو اس پر قیاس کرو کہ جیسے اقوال تولے جائیں گے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کے بعد بولا ہوا کافور، ایسا نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے کے بعد کیا ہوا ختم نہیں ہے۔ اس کو میں سمجھاتا کہ بولنے کے بعد بولا ہوا کافور نہیں ہو جاتا۔ کافر جانتے ہو؟ گولی جو کپڑوں میں عورتیں رکھتی ہیں، 2 مہینے کے بعد دیکھا تو ہے ہی نہیں، کہاں گئی گڑ گئی، تو یہ محاورہ ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو بولا ہوا بولے اور کافر ختم، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی کیا ہوا عمل کرنے کے بعد نتھنگ، وہ عمل ختم، ایسا نہیں ہے۔ کرنے بولنے کے بعد بھی بولا ہوا باقی رہتا ہے، اور کرنے کے بعد بھی کیا ہوا باقی رہتا ہے، مگر میں اسے سمجھا نہیں سکتا، اس وقت ختم ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے۔ یہاں جو بات ہے اسے سمیٹ لو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے، جنہوں نے یہ کتاب پڑھی اور اب میدان عمل میں اتریں گے، فیلڈ آف ورک، کام کے میدان میں اتریں گے، ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو کیا کرتے ہو تم فیلڈ میں، جو کرو گے اچھا ہے یا برا وہ تولا جائے، باتیں بھی تولی جائیں گی اور تمہارے کام بھی اعمال بھی تولی جائیں گے۔ یہ نصیحت کر کے فیلڈ میں اتارا اور اس کو ثابت کیا ہے ایک آیت سے اور ایک حدیث سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری حسنات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما،
یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ان اداروں کی، تمام دینی اداروں کی جو مدد کرتے ہیں، دامیں، گرمیں، سخنیں، قدمیں، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا فرما، دین کے کام کرنے والوں کو دکھاوا کرنے سے اور ریا سے بچا۔ یا اللہ دین کے پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ اس سال یہ جو 2 مولوی فاضل ہوئے ہیں، انہوں نے بخاری شریف ختم کی ہے، میرے مولا ان دونوں کے علموں کو قبول فرما، ان کے علموں میں برکت پیدا فرما، ان کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ہم نے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو کسی ٹینشن میں ہے یا اللہ ان کے فکر و ہموم کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام